دیکھیں وہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے سسٹم کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے. وہ ایف آئی آر ریکارڈ پہ ہے اور اس ایف آئی آر کا جو ہے اس کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ معلومات لوگوں کو دینی چاہیے. آپ جس سٹوری پہ کام کر رہے تھے اس کا ڈیٹا لینے کی کوشش کی گئی آپ سے؟ صحافی سے کوئی ڈیٹا لے نہیں سکتا. بیٹھ جاؤ. تو یہ متی اللہ جان تھے، ان کو ان کی ضمانت. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے کے پوائنٹ اور میں ہوں عتیق خالد دھنیال. میں موجود ہوں اے ٹی سی کے باہر. یہاں پر کچھ دیر پہلے متی اللہ جان صاحب کی رہائی کا حکم دیا گیا ہے. ان کے ساتھ موجود تھے ثاقب بشیر صاحب جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا، چھوڑ دیا گیا تھا. آج متی اللہ جان صاحب کو رہائی کا حکم دیا گیا ہے ان کی. ثاقب بشیر صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ کیا پروسیس ہوگا اس کے بعد متی اللہ جان صاحب کو کس طرح سے، کیونکہ ان کو جیل سے، ان کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا جائے گا یا تھانے سے رہا کیا جائے گا، کیا خبریں؟ اچھا، پروسیس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملزم جب فزیکل ریمانڈ کے بعد جوڈیشل ہوتا ہے تو جوڈیشل ہونے کے بعد پولیس اس کو تھانہ جو اڈیالہ جیل ہے وہاں جیل حکام کے حوالے کرتی ہے اور اس کے بعد اگلا پروسیس ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ریکویسٹ کی عدالت سے کہ آپ نے جوڈیشل کر دیا ہے، ہماری ضمانت کی درخواست سامنے پڑی ہوئی ہے، اس پہ عدالت نے نوٹس کیے، پراسیکیوشن کو نوٹس کر کے سنا اور سننے کے بعد فیصلہ بھی کر دیا اور ان کی ضمانت بھی ہو گئی. اب ہوگا یہ کہ اس وقت تو متی اللہ جان جو ہے وہ تھانہ مارگلہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہاں اس میں موجود ہیں اور ان کو پولیس وہاں سے لے کر جائے گی اڈیالہ جیل. اور اڈیالہ جیل میں ایک پروسیس ہوگا کہ یہ فلاں مقدمے میں تھے اور فلاں آرڈر کے تحت ان کو یہاں پہ جوڈیشل کیا گیا ہے اور وہاں جو پروسیجر ہے وہ اپنا سارا جو وہ جیل حکام مکمل کریں گے اور پروسیجر مکمل کرنے کے بعد یہاں سے جو روبکار ہے وہ اے ٹی سی کورٹ کا ایک اہلکار لے کر وہاں جائے گا جیل میں اور وہاں روبکار دے گا ان کو. روبکار لینے کے بعد پھر دوبارہ وہ پروسیس کریں گے ان کی وہاں سے رہائی کا اور وہاں سے پھر جو ہے وہ رہا ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تقریباً آج تقریباً 6 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ ان کی رہائی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے ممکن نظر نہیں آتا اور وہ بھی اڈیالہ جیل سے ہوگی، مارگلہ پولیس اسٹیشن سے نہیں ہوگی. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ شاید جو تفتیشی افسر ہیں ان کے نام کی روبکار عدالت جاری کر دے. اگر تو روبکار ان کے نام کی جاری ہوتی تو ان کو مارگلہ پولیس اسٹیشن سے ہی رہا کر دیا جاتا. لیکن کیونکہ روبکار جاری ہوئی ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے نام، تو اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہی ان کو رہا کریں گے. اچھا ثاقب بشیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ادھوری سٹوری جو چھوڑی تھی انہوں نے، کیا لگتا ہے متی اللہ جان صاحب باہر نکلیں گے اور وہ سٹوری کے اوپر ورک کریں گے یا کہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ لگتا کیا ہے آپ کو؟ اچھا، اس حوالے سے متی اللہ جان صاحب اب باہر آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ وہ اب کیا کریں گے. میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی وہ بڑے صحافی ہیں، بڑے جو ہے وہ مستند صحافی ہیں. یہ اب ان پر ہے کہ وہ اس سٹوری کو وہیں پہ آگے بڑھائیں گے یا وہ سٹوری جو ہے وہ اس پہ بات نہیں کریں گے یا کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ کل تک چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں گی. اچھا ثاقب بشیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہر بار ایسے دیکھا جاتا ہے، کبھی صحافیوں کے اوپر آئس کے پرچے ڈال دیے جاتے ہیں، کبھی منشیات کے، کبھی کس طرح کے پرچے ڈال دیے جاتے ہیں. ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سلسلہ رکے گا یا ایسے ہی جاری رہے گا؟ یہ سلسلہ رکنا چاہیے. یہ سلسلہ ہمارے سسٹم پر، ہمارے نظام پر، ہماری حکومت پر، ہماری عدالتوں پر، پولیس پر، اداروں پر ایک بدنما دگا ہے، جو ہے وہ دھبا ہے. تو یہ جو دھبے ہیں یہ نہیں لگنے چاہیے. اس سے امیج خراب ہوتا ہے. پاکستان کا اوور آل جو امیج ہے اس پر جو وہ سوالات اٹھتے ہیں جب آپ اس قسم کے جعلی من گھڑت مقدمے بناتے ہیں. اب یہی دیکھ لیں کہ اس متی اللہ جان پر جو مقدمہ بنا تو ان پر مقدمے کے حوالے سے ورلڈ وائڈ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو جو ہے اس پر بات کی
جو انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی, انہوں نے بات کی, کنڈیم کیا, پاکستان کے اندر کنڈیم کیا گیا, ایون حکومتی وزراء رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتے ہمیں نظر آئے. تو جب حکومت بھی اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہی, ڈیفینڈ نہیں کر رہی, دفاع نہیں کر پا رہی, تو پھر تو میرے خیال میں بدرجہ اولا حکومت کو سوچنا چاہیے, اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں جو ہمارے امیج کو اتنا جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. اچھا, لاسٹلی یہ بتا دیں کہ آج اگر مطیع اللہ جان صاحب کو دیکھیں ضمانت مل گئی ہے تو حکومت کے لیے شرمندگی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے پرچے ڈالنا, اور پھر حکومت تو اس یہاں پہ جھوٹی ثابت ہوئی. بالکل, یہ تو جھوٹا من گھڑت تھا یہ پرچہ, اور اس کا تو بنتا بھی نہیں تھا کسی صورت بھی جو ہے پرچہ ڈالا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی حکومت کو وہ میں نے جس طرح کہا کہ ان کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پولیس ان کے ماتحت ہے, وزارت داخلہ کے ماتحت ہے, حکومت کے ماتحت ہے, وہ کیا کر رہی ہے, وہ کوئی ایسا ایکٹ کر رہی ہے جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے, جو سسٹم کے لیے شرمندگی کا باعث بنے, تو ان کو روکیں. وہ حکومت روک سکتی ہے, اب حکومت پر ہے کہ وہ آئندہ روکیں گے یا نہیں روکیں گے. بہت شکریہ. ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب آپ نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور ان کو اس وقت ماگلہ تھانے میں لے کے جایا گیا ہے, اور اس کے بعد جیسے آپ نے دیکھا کہ پورا پروسیس ہوگا کہ اڈیالہ میں لے کے جایا جائے گا, روبکار وہاں پہ جاری کیا جائے گا, اور وہاں پہ کچھ پروسیس ہوگا. اس کے بعد مطیع اللہ جان صاحب کو رہا کیا جائے گا شام لگ بھگ 6 بجے یا 7 بج سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو رہائی ملے گی, لیکن یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کیا جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.